السلام علیکم ناظرین، کے ٹو ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں حسنین رومی۔ بلیٹن کا آغاز کریں آپ کو بتائیں اسکردو میں سڑکوں کی تعمیر سے متاثر ہونے والے شہری گزشتہ 20 برس سے اپنے جائز معاوضوں کی ادائیگی کے منتظر ہیں، تاہم طویل عرصہ گزرنے کے باوجود انہیں تاحال ان کا حق نہیں مل سکا۔ اس تاخیر نے متاثرین کو شدید مالی اور ذہنی دباؤ میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مختلف ترقیاتی منصوبوں کے دوران متاثر ہونے والے افراد کے لیے مختص معاوضوں کی مجموعی رقم 20 کروڑ روپے سے زائد بنتی ہے، لیکن یہ خطیر رقم اب تک متاثرین تک نہیں پہنچ سکی۔ مزید یہ کہ ان فنڈز کے حوالے سے شفاف معلومات بھی دستیاب نہیں ہے کہ رقم کہاں موجود ہے اور کس کے زیر استعمال ہے، جس پر متاثرین نے شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ حکومت گلگت کی جانب سے ہر سال روڈ معاوضوں کی مد میں محض 40 سے 50 لاکھ روپے جاری کیے جاتے ہیں، جو مجموعی واجبات کے مقابلے میں نہایت کم ہے۔ ان کے بقول یہ رقم آٹے میں نمک کے برابر ہے، جس سے مسئلے کے حل کے بجائے اس میں مزید تاخیر ہو رہی ہے۔ متاثرہ افراد نے بتایا کہ معاوضوں کی عدم ادائیگی کے باعث وہ شدید مالی مشکلات کا شکار ہیں۔ کئی خاندان قرضوں تلے دب چکے ہیں، جبکہ روزمرہ کے اخراجات پورے کرنا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ متاثرین نے وزیر اعلیٰ گلگت، گورنر اور چیف سیکریٹری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں، شفاف تحقیقات کے ذریعے فنڈز کی موجودہ صورتحال واضح کریں اور فوری طور پر مکمل واجبات ادا کیے جائیں تاکہ متاثرین کی مشکلات کا ازالہ ہو سکے۔ اسکردو سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی نہ ہونے پر عوامی حلقوں میں شدید بے چینی اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمتوں میں نمایاں کمی کے باوجود حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم نہ کرنا عوام کے ساتھ ناانصافی ہے۔ عوامی نمائندوں اور سماجی حلقوں کے اپنے رد عمل میں موقف اختیار کیا گیا کہ حکومت اضافی ٹیکسز عائد کر کے پیٹرولیم مصنوعات مہنگے داموں فروخت کر رہی ہے، جو عوامی حقوق کے منافی ہے۔ ان کے مطابق اس پالیسی کے باعث عام آدمی کی زندگی بری طرح متاثر ہوئی ہے اور روزمرہ کے اخراجات میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی بلند قیمتوں کے اثرات صرف ٹرانسپورٹ تک محدود نہیں رہے، بلکہ اشیاء خوردنوش اور دیگر ضروریات زندگی بھی مہنگی ہو گئی ہے، جس سے مہنگائی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ ان کے مطابق موجودہ حالات میں عام شہری کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ عوامی حلقوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بے روزگاری پر بھی تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس صورتحال کے باعث نوجوان نسل مایوسی کا شکار ہو رہی ہے، جس کے نتیجے میں سماجی مسائل اور جرائم میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر فوری معاشی اقدامات نہ کیے گئے تو حالات مزید بگڑ سکتے ہیں۔ بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کو عالمی منڈی کے مطابق کم کیا جائے اور عوام کو فوری ریلیف فراہم کیا جائے۔ ساتھ ہی سرکاری سطح پر مفت پیٹرول اور ڈیزل کی سہولتوں کے خاتمے کی تجویز بھی دی گئی ہے تاکہ قومی وسائل کا مؤثر استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ گلگت میں رہبر معظم سید علی خامنہئی اور دیگر شہداء کے چہلم کی مناسبت سے عظمت شہداء و عزم وفا کے عنوان سے ایک عظیم الشان تعزیتی اجتماع منعقد ہوا، جس میں گلگت بلتستان کے مختلف علاقوں سے علماء، عمائدین، سیاسی اور مذہبی شخصیات سمیت ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اجتماع میں جماعت اسلامی، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، اسماعیلی ریجنل کونسل اور دیگر تنظیموں کے وفود کی شرکت نے اسے بین المسالک اور بین الاجتماعی ہم آہنگی کی نمایاں مثال بنا دیا۔ اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے قائد ملت جعفریہ گلگت بلتستان علامہ سید راحت حسین الحسینی نے کہا کہ خطے میں نفرت اور انتشار پھیلانے والے عناصر کی سرکوبی ناگزیر ہے۔ انہوں نے تمام سیاسی اور مذہبی قیادت پر زور دیا کہ باہمی افہام و تفہیم اور برداشت کے ذریعے امن کو فروغ دیا جائے تاکہ سیاحت اور کاروباری سرگرمیوں کو تقویت ملے اور نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں۔ انہوں نے یکم مارچ کے واقعات کے تناظر میں عفو و درگزر کی پالیسی اپنانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ مفاہمت ہی پائیدار امن کی بنیاد ہے۔ اس موقع پر انہوں نے موجودہ نگراں حکومت کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے اسے ایک مثالی حکومت قرار دیا۔ بین الاقوامی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے علامہ راحت الحسینی نے کہا کہ ایران عالم اسلام کے مفادات کے تحفظ کے لیے کردار ادا کر رہا ہے، لہٰذا پاکستان کو عالمی چیلنجز کے تناظر میں اپنی خارجہ پالیسی کو مؤثر بنانا چاہیے۔ اجتماع سے جماعت اسلامی کے رہنما حبیب الرحمان ملی یکجہتی
کونسل کے صدر شیخ مرزا علی، مجلس وحدت المسلمین کے رہنما شیخ نیر عباس مصطفی اور اسماعیلی ریجنل کونسل کے نمائندوں سمیت دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا۔ مقررین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اتحاد امت وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور علاقائی و مسلکی تقسیم سے بالاتر ہو کر ہی گلگت بلتستان کے حقوق کے حصول کی جد و جہد کامیاب ہو سکتی ہے۔ اجتماع کے اختتام پر شہداء کے درجات کی بلندی، ملک کی سلامتی اور قومی یکجہتی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ میں بلتستان کو مناسب نمائندگی نہ دینے کے خلاف ڈویژنل صدر وزیر اخلاق حسین کی جانب سے احتجاجاً استعفیٰ دینے کے اعلان کے بعد پارٹی کی صوبائی قیادت حرکت میں آ گئی ہے اور انہیں منانے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ پارٹی کے صوبائی صدر اور سابق وزیر اعلیٰ حافظ حفیظ الرحمان نے ٹیلی فونک رابطے کے ذریعے وزیر اخلاق حسین سے بات چیت کی، ان کے استعفے کی وجوہات معلوم کی اور ان کے تحفظات تفصیل سے سنے۔ اس موقع پر حافظ حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ وزیر اخلاق حسین پارٹی کا قیمتی سرمایہ ہے اور ان کا استعفیٰ کسی صورت منظور نہیں کیا جائے گا۔ وزیر اخلاق حسین نے اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پارٹی کے پارلیمانی بورڈ کی تشکیل اور دیگر انتخابی معاملات میں انہیں اعتماد میں نہیں لیا جا رہا اور مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے، جو باعث تشویش ہے۔ دوسری جانب پارٹی کے صوبائی جنرل سیکریٹری اور سابق سینئر وزیر حاجی اکبر تابان نے بھی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اخلاق حسین پارٹی کے اہم اثاثہ ہیں اور ان کا استعفیٰ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ ان کے تمام تحفظات جلد دور کیے جائیں گے۔ حاجی اکبر تابان کے مطابق صوبائی قیادت نے وزیر اخلاق حسین کو بطور ڈویژنل صدر پارلیمانی بورڈ میں شامل کرنے کی سفارش کی تھی، تاہم مرکزی سطح پر ان کا نام فہرست سے خارج کر دیا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ اس معاملے سے متعلق تحفظات پارٹی کی مرکزی قیادت تک پہنچا دیے گئے ہیں اور امید ہے کہ جلد کوئی قابل قبول حل سامنے آئے گا۔ پارٹی قیادت کا کہنا ہے کہ وزیر اخلاق حسین جیسے مخلص رہنما کو ہرگز نظر انداز نہیں کیا جائے گا اور انہیں پارٹی میں برقرار رکھنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ K2 ڈیجیٹل کے ساتھ فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.dailyk2.com۔ اللہ حافظ۔